بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ہر قدم پر آزمایا اور آپ ہر آزمائش میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ اب جو آزمائش تھی یہ آزمائش بیٹے کی قربانی کی تھی۔ اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ 3 راتیں آپ کو خواب متواتر آتا رہا اور آپ نے پھر صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنیا انی ارا فی المنام کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا سن کر بولا یا ابا تفعل اے ابا جان آپ کیجئے ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ کو جو حکم مل رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ اس پر عمل کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ آپ بیٹے کو تیار کیجئے۔ آپ اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک دور صحرا میں جاتے ہیں۔ جب جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کا راستہ روکتا ہے۔ پہلے حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے کہ دیکھو تجھے تیرا باپ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ ظالم کیا کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ حضرت اسماعیل اپنی استقامت پر قائم ہیں۔ یہاں سے وہ ناکام ہو کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ پھر شیطان کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کو مان کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوتے تب بھی میں اللہ کے حکم پر قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے شیطان لعین نامراد ہو کر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے آ کر کہتا ہے کہ دیکھیے آپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہے ہیں، کبھی باپ نے بھی بیٹے کو اس طرح قربان کیا؟ خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں، خواب کون سا سچے ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے نیچے سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس کے منہ پہ ماری، حتیٰ کہ 3 جگہوں پر شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 3 جگہ پر کنکریاں ماری۔ تو یہ کنکریاں مارنا بھی میرے رب کائنات کو اتنا پسند آیا کہ اس انداز کو بھی اللہ رب العزت نے حج کا رکن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے۔ شیطان نامراد ہو کر لوٹا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بچے کو لے کر ایک صحرا میں پہنچے۔ بچہ انتہائی صابر، کس قدر محبت کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے اور کس قدر اپنے رب کے حکم کے تابع ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جامع میں پہنچے اور اپنے بیٹے کو لٹایا ماتھے کے بل۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب دونوں نے فرما برداری کی، میرا حکم مانا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا۔ سبحان اللہ۔
تو رب کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر اپنے بیٹے کو پیش کرنے کے لیے جب گردن پہ چھری چلائی تو چھری نہیں چل رہی. ایک بار پتھر پہ رگڑی، پھر چلانے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں چل رہی. چلتی کیسے؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. بس اللہ نے یہی آزمانا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں کس انداز میں قربان کرتا ہے. سبحان اللہ. جب چھری نہیں چلی تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل دیکھو میرا نبی خلیل آج جلال میں آ گیا ہے اور یہ میرے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے رہے گا. جاؤ جلدی سے جاؤ، ہم نے اس کی محبت کو قبول کر لیا ہے، اور جاؤ جنت سے دمبا لے کر آؤ اور اس کی چھری کے نیچے لٹا دو. حضرت جبرائیل امین اتنی تیزی کے ساتھ جنت سے دمبا لے کر آئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چھری کے نیچے لٹایا اور حضرت اسماعیل کو نکال لیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی اتاری، دیکھا تو سامنے دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. عشق جیت گیا اور رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں عشق کا صلہ یہ دیا کہ جنت سے دمبا بھیج دیا. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اس کا صلہ ادا کرتے ہیں. انا ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے عوض ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آپ کی اس ادا کو آنے والوں کے لیے باقی رکھا. سبحان اللہ. اب قیامت تک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں. میرے معزز ناظرین، تو یہ مہینہ ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک ایک سنت زندہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سنت پر عمل کیا، اور صاحب استطاعت لوگ اس مہینے میں اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقام کو بلند کرتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو یہ جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو کائنات کے تاجدار نے فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العزت اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. تو معزز ناظرین، کوشش کیجئے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو ادا کیجئے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکے. ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے پاس مالی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو میرے کائنات کے تاجدار نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت کتنی اہم مقام رکھتی ہے. ہر مومن اور ہر مسلمین قربانی دیتا ہے، اپنے جانور کو ذبح کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو اس قربانی کے اندر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے اندر ہے للہ، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے. یہ ایک عشق تھا جو رب کائنات نے آزمایا، عشق کا امتحان لیا، اور رب کائنات کے بارگاہ کے اندر یہ اللہ کے نبی اس عشق کے امتحان میں کامیاب ہوئے. ذی الحج کی 10 تاریخ انتہائی اہم دن، ویسے تو عید کے 3 دن ہیں لیکن پہلا جو دن ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ذی الحج کے 10ویں دن قربانی کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور غریب غربا میں گوشت کو تقسیم کریں. اتنا کم از کم گوشت دیں کہ اگلے بندے کی ایک وقت کی ہانڈی بن جائے.
کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کا صدقہ کہ ہمیں پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.